ہاں، یہ آج کل اصل میں طالب اور مطلوب کا بڑا مسئلہ نکل گیا. لوگ اعلان کرتے ہیں جلسے میں کہ آپ طالب ہو جائیے، آپ مرید کسی کے بھی ہوں آپ طالب ہو جائیے. اچھا، اب ہوا یہ اصل میں علامہ مظہر سید کاظمی صاحب دامت برکاتہ علیہ غزالی زماں حضرت علامہ احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے فرزند، اچھے علمی آدمی، انہوں نے اس پہ ایک مقالہ لکھا. اچھا، وہ بہرحال ایک حسن عقیدت کے طور پہ جب کچھ لکھتے ہیں وہ مجھے بھیج دیتے ہیں کہ شاہ صاحب اس کو ذرا آپ پڑھ لیں اور اس کی تصدیق کر لیں، کہیں اگر کوئی کمی پیشی ہو تو اس کو ذرا پورا کر دیں. ان کی محبت ہے، ورنہ میں تو ان پڑھ قسم کا آدمی، میں کیا جانتا ہوں اور کیا کسی کی تصحیح کروں گا. تو ایک مقالہ اس پر انہوں نے لکھا کہ بھائی کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ہر مجمع میں اور ان کے کارندے کہتے ہیں کہ اب طالب ہو جائیے نا، اب طالب ہو جائیے. تو ایک انہوں نے بڑا اچھا مسئلہ لکھا، اس میں یہ لکھا کہ میں اگر خود کہوں نا کہ اب طالب ہو جائیے تو طالب کون ہوا؟ یہ تو میں ہوا نا، وہ تو مطلوب ہوا. آ رہی آپ کے سمجھ بات؟ تو میں وہ طالب کہاں ہوا بھائی؟ طالب تو میں ہوا کہ میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ میرے طالب ہو جائیے تو مجھے ہے نا اعتماد، تو میں تو طالب تو میں ہوا، وہ تو مطلوب ہوا. ٹھیک ہے، ایک بات. اور پھر اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا کہ کوئی بزرگ کو اگر دیکھیں اور دیکھیں کہ اللہ کا نیک بندہ ہے، شریعت و طریقت میں معرفت میں بڑا کامل مکمل ہے، اس سے برکت حاصل کرنے کے لیے اس کے طالب ہو جائیں. اچھا، طالب ہونے کے لیے ہاتھ میں ہاتھ دینا بھی ضروری نہیں. چلیے وہ آپ کو طالب بنا لے، اور وہ طالب بنانے کے بعد طریقت کا یہ ہے، وہ ہے کیا کہنا چاہیے، ایک اصول کہ جب بھی کوئی فیض ملے وہ یہ تصور کرے کہ اس شیخ کا فیض میرے شیخ کے سینے سے ہوتا ہوا مجھ پر آ رہا. ٹھیک ہے، تو یعنی اپنا شیخ جو ہے، اگر اس میں شرطیں جو میں نے بیان کی وہ ہیں، تو اس میں یہ تصور کرے کہ شیخ کا فیض مجھے جو مل رہا اگر اس سے بھی اگر آ رہا ہے تو میرے شیخ کے سینے سے مجھ پر آ رہا ہے، تو اپنے شیخ کو کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا. یہ بھی اس صورت میں کہ جب کسی کو اس طرح کا آپ پائیں تو ٹھیک ہے، اس کے ہاتھ میں ہاتھ بھی دے دیں یا اس کے وہ ہو جائیں، آپ طالب ہو جائیں، لیکن اصل جو ہے وہ اپنا ہی مرید ہوگا. میری پوری اس پر کتاب ہے، تصوف و طریقت، اس کو آپ پڑھیے. ایک بزرگ جو تھے وہ اس میں کیا نام ہے، کہیں دریا میں بہ رہے تھے، یعنی کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے، یا اعلیٰ حضرت نے لکھا واقعہ، وہ اپنے پیر کا ایسا ہو کہ کہتے ہیں جب بیعت کرے تو یہ سمجھے کہ اس کے ہاتھ پر بک گیا. لیکن آج کسی سے بیعت کرنے تھوڑا سا اور اجلا پجلا نہ جاتا اس سے بیعت ہو جاتے، ذرا کوئی اس سے اجلا پجلا نہ جاتا اس سے بیعت ہو جاتے. تو علامہ ضیاء الدین صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا سن 77 میں، تو کسی نے یہ مسئلہ پوچھ لیا جو آپ نے پوچھا کہ اپنے شیخ کے ہوتے ہوئے آدمی کسی سے بیعت کر سکتا ہے، طالب بن سکتا ہے؟ مولانا نے ظاہر بیچارہ کو میری جیسی ذہنی سطح کا آدمی تھا، بڑا آسان جواب دیا. ان کا بیٹا بات یہ ہے کہ باپ تو ایک ہوتا، چچا کہیں. کیا خیال ہے وہی چچا اگر کسی کے 10 یا 12 ہوں تو چچا چچا ہوتا ہے، باپ باپ ہوتا ہے، تو باپ ایک ہوتا ہے، چچا کئی ہوں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اصل تو وہ ہے. تو ایک صاحب جو تھے وہ سمندر میں بہ رہے تھے، تو خضر، ابھی ہمیں آنا تصوف میں یہ تو سب جانتے ہیں خضر علیہ السلام ایک اللہ کے نبی، مگر خضر ایک ولایت کا منصب بھی ہے، سمجھے؟ تو روایت میں یہ کہ خضر ظاہر ہوئے، انہوں نے کہا پکڑو میرا ہاتھ تاکہ میں تمہیں نکالوں. تو وہ تھے یحییٰ منیر، ایک بزرگ گزرے ان کے مرید، تو وہ ڈوب رہے ہیں، فرما نہیں، جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے وہی مجھے نکالے گا، میں تمہارے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتا. حالانکہ ڈوب رہے قریب غرق تھے، نہیں تمہارے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا، جس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا وہی. پھر ادب ہوا یہی کہ حضرت منیری جو ہیں وہ تشریف لائے اور انہوں نے اپنے مرید کو نکالا. تو کوئی صادق ہو یعنی معاملات میں تو ایسا پکا ہونا چاہیے، سمجھ گئے؟ تو آج کل تو بس ایسی پیری مریدی. بھائی بات یہ ہے کہ ہم لوگ بھی اس لیے سلسلے میں داخل کر لیتے ہیں، چلو بھائی سب چھوڑ دو، سنی تو رہے گا نا یہ کم سے کم، ادھر ادھر نہیں بھاگے گا، صرف یہی رہ گئی پیری مریدی. بھائی میرے، میں تو صاف آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ تو کم سے کم کسی سلسلے سے وابستہ رہے تو وہ اس کا ایمان بچا رہتا، عقیدہ بچا رہتا. پھر یوں بھی آپ دیکھیں کہ آدمی زندگی گزارے تو کسی رہنما کی ضرورت تو ہوتی ہے نا.
کوئی مسائل پوچھنا ہو، کوئی دینی مسائل ہو، معاملات ہوں، اس لیے اس کا شیخ ہونا جو ہے، کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینا یہ ضروری، اس سے ذمہ داری بڑھتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دین پر اور مسلک پر استقامت عطا فرماتا ہے۔ اسی پر